آج ہے بڑا اہم دن، اور ویسے تو بہت سارے ہم دنوں کو تذکرہ کرتے رہتے ہیں، بٹ دس ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ڈیز آج کل کے، نہ صرف یہ کہ عالمی سیاست کے تناظر میں بلکہ ہمارے روزمرہ کے معمولات میں بھی، اور وہ دن ہے عدم تشدد کا عالمی دن، وہ منایا جا رہا ہے۔ اب اس کو منانے کا مقصد جو ہے وہ تشدد سے انکار اور پیار کو عام کرنے کی ضرورت پر زور دینا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ دن منانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ شدت پسندی کی نظریات کی نفی کی جائے اور انسانیت کا پرچار کیا جائے۔ اس وقت پاکستان میں بہت سے ایسے مسائل ہیں جن کی بنیادی وجہ صرف شدت پسندی اور نفرت پر مبنی سوچ ہے۔ اچھا، قیام عام کے فروغ کے لیے فن اور ادب کے کردار کی بات کریں تو قارئین و ناظرین کے ذہنی اور جمالیاتی احساسات پر یہ اثر انداز ہوتے ہیں اور تنازعات کو حل کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ آج ہم ایسی ایک بہت ہی خاص مہمان سے گفتگو کریں، آپ کی ملاقات بھی کرائیں کہ جو فن اور ادب کے ذریعے نہ صرف محبت پھیلاتی ہیں بلکہ پوری دنیا کو باور کراتی ہیں کہ یہ جو عدم تشدد ہے اس کا فروغ کیسے ممکن ہو سکتا ہے اگر ہم اپنے آپ کو ڈائیورٹ کریں تھرو آرٹس اینڈ کلچر۔ تو معروف سماجی رہنما شیما کرمانی صاحبہ آج دنیا بول ہے میں مہمان بن رہی ہیں۔ شیما صاحبہ، سب سے پہلے تو گڈ مارننگ اینڈ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ آج بڑا ہی اہم دن ہے شیما صاحبہ، عدم تشدد نان وائلنس ڈے۔ اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ معاشرے کہ جن میں آرٹ، کلچر، فن، ان کی بڑی ان کو بڑا ان کی پذیرائی ہوتی ہے، ان کو بڑا فالو کیا جاتا ہے، وہ معاشرے صرف انسان نہیں بلکہ راہ چلتے جو اسٹرے ڈاگز اور کیٹس ہوتے ہیں ان کا بھی بڑا خیال رکھتے ہیں۔ ڈو یو ایگری ٹو دیٹ؟ اور فن اور ادب سے ہم کتنا زیادہ آگے بڑھ سکتے ہیں اس معاشرے میں؟ بالکل بالکل، آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ شکریہ کہ آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں آج کا دن بہت اہم دن ہے، کیونکہ اس وقت آج کل تاریخ میں جو پوری دنیا میں ہو رہا ہے، جس قسم کا تشدد اور جس قسم کی کانفلکٹس، مطلب اتنی زیادہ کانفلکٹس پیدا ہوئی ہیں لوگوں کے درمیان، ملکوں کے درمیان، زبانی اس پہ، مذہبی بنیاد پہ، مختلف وجوہات سے نفرتیں اور تشدد ہر طرف پھیلا ہوا ہے۔ تو یہ دن جو کہ 2007 سے میں شروع کیا گیا تھا، یہ بہت خاص دن اس لیے بھی ہے کیونکہ یہ دن مہاتما گاندھی جی نے کی سالگرہ ہوتی ہے، اور مہاتما گاندھی نے جو اہمسا کا اور ستیہ گرہ اور یہ جو پورا ایک نان وائلنٹ موومنٹ شروع کیا تھا نا انگریزوں کے خلاف برے صغیر میں، اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ اور بالکل آپ یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ موسیقی، فنون لطیفہ اور جمالیات اور پرفارمنگ آرٹس، یہ سب امن کی چیزیں ہیں، یہ سب نازک احساسات کو ابھارتی ہیں تاکہ انسان اپنے اندر انسانیت ڈھونڈے اور ایک دوسرے کے ساتھ ٹالرنس اور محبت اور ہارمنی میں رہے۔ تو یہ سارے مقاصد ہیں 2 اکتوبر کو منانے کے، کہ ہم جتنی بھی دنیا میں کانفلکٹس ہیں ان سے دور ہونے کی کوشش کریں، انسانوں کو اس سے دور لائیں اور انسانوں کو لائیں کہ آپس میں ایک ہارمنی میں رہیں۔ اچھا شیما صاحبہ، بتائیے کہ آج جو دنیا کی اولین ترجیح ہے وہ پیس ہے، امن ہے۔ یہ بتائیے کہ امن و فن کے کو مد نظر رکھتے ہوئے یا تھرو آپ جو فن ہم کر رہے ہیں، فن اور ادب کے اوپر میں بات کروں گی کہ فن اور ادب کا جو قیام ہے وہ ہم کس طرح سے معاون ثابت کر سکتے ہیں اس کو، پیس کو عام کرنے کے لیے؟ میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہمیں امن کی ثقافت بنانی ہے، جو کہ ضروری ہے، اس کو ہم بچپن سے بچوں کے اندر یہ احساسات اور یہ ویلیوز، اقدار انسٹل کریں کہ لوگ مختلف ہو سکتے ہیں۔ لوگ آپ لوگوں کی شکلیں مختلف، لوگوں کی زبان مختلف، لوگوں کی ثقافت مختلف، مگر لوگ اگر امن کی بیسس پہ اور ہارمنی میں یونائٹڈ ہوں۔ دیکھیے، موسیقی ایک ایسی چیز ہے جس کی کوئی زبان ہونا ضروری نہیں ہے، رقص ایک ایسی چیز ہے جس کی کوئی زبان ہونا ضروری نہیں ہے۔ آپ کنیکٹ کرتے ہیں ہیومن ایموشن کے ذریعے، آپ کنیکٹ کرتے ہیں اس چیز کو
اس کا احساس لے کر کے فیلنگز ہیں یہ، ایموشنز ہیں یہ اور جذبات ہیں یہ، اور یہ لوگوں کو ساتھ لاتے ہیں اور بیریئرز بریک کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بچپن سے اگر ہم یہ انسٹل کریں، موسیقی ہو، رقص ہو، یہ چیزیں بچوں کے کریکولمز میں، اسکولوں میں اور گھروں میں بھی یہ سوچ ہو، تو ہمارے معاشرے بہت بہتر بنیں گے اور یہ کانفلکٹس اور یہ تشدد سے ہم دور رہیں. اور اچھا، جیسے کہ شیما صاحبہ، جی ابھی آپ کو پتہ بھی ہوگا کہ شہر کراچی میں ایک بڑا ہی زبردست سا فیسٹیول بھی جاری ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اتنے ایسے ممالک کے آرٹ ایمبیسڈرز پاکستان اور کراچی میں آئے ہوئے ہیں جنہوں نے اس سے پہلے کبھی کراچی یا پاکستان دیکھا بھی نہیں تھا. ہم نے بھی ان کو اپنے شو میں مدعو کیا اور ان کی جو فیل تھی اباؤٹ آر سٹی، اباؤٹ آر کنٹری، وہ سو ویلکمنگ، اتنے زبردست تھا. یہ اس طریقے کے میلے، اس طریقے کی ایونٹس کتنے زیادہ ضروری ہے ہمارے شہر میں ہونا، ہمارے ملک میں ہونا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ایک امیج پوری دنیا کے سامنے کیسا گیا ہوا ہے، جو کہ بالکل اس کے برعکس ہیں ہم. تو اس طرح کی چیزیں ہونا کتنا زیادہ ضروری ہے، آرٹ اینڈ کلچر کا ایکسچینج ہونا صرف پڑوسی ممالک اور خطے میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں. جی دیکھیے، میں سمجھتی ہوں یہ صرف اس لیے ضروری نہیں ہے کہ ہمارا امیج بہتر ہوگا لوگوں بین الاقوامی سطح پر، مگر میں اس لیے بھی سمجھتی ہوں یہ چیزیں ہونا ضروری ہے کیونکہ ہمارے لیے بھی، مطلب ہمارے گرد، ہمارے ماحول میں، ہمارے شہروں میں اگر اس طرح کی چیزیں زیادہ کی جائیں، فیسٹیولز ہوں، موسیقی کے فیسٹیولز ہوں، رقص کے جو بھی یہ کلچرل فیسٹیولز ہوں، تو ہمارے لوگوں کے لیے بھی بہت فرق پڑے گا. کیونکہ میں یہ دیکھتی ہوں کہ ہمارے یہاں عام انسان کو مواقع نہیں ملتے ایسی چیزیں دیکھنے کے لیے. تو اگر اور آرٹ اور کلچر جو وہ ہر انسان کے لیے، وہ صرف ایک ایکسکلوسیو کلاس کے لیے تو نہیں ہے نا، تو اس کو تو سڑکوں میں ہونا چاہیے، لوگوں تک پہنچنا چاہیے، عام انسان تک پہنچنا چاہیے، کیونکہ آرٹ از دا رائٹ آف ایوری ہیومن بینگ. اور یہ جو جسے ہم فن کہہ رہے ہیں نا، جو آپ بات کر رہے ہیں، یہ تو ایک ایسا گلاب ہے جو کہ ہر انسان کی زندگی کے لیے کو ملنا چاہیے. اور ایز این آرٹسٹ تو میرا مقصد ہی یہی ہے، کیونکہ آپ کو جیسے معلوم ہے میرا کام بہت زیادہ ہے کمیونٹیز میں، لو انکم ایریاز میں، کہ میں تھیٹر اور ڈانس اور میوزک ایسے علاقوں میں لے جاتی ہوں جہاں پہ ان لوگوں نے کبھی نہیں دیکھی ہوتی ہے یہ چیزیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ان کا حق ہے. تو یہ حق اگر ہم لوگوں کو دلائیں اور ان کے دل میں، کیونکہ پھر یہ جو فن ہے یہ دل میں نزاکت، نازک احساسات، پیار اور محبت قائم کرتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے لوگوں کے دلوں میں اگر یہ چیزیں آئیں تو وہ اپنے ماحول میں بھی کریٹ کرنا چاہیے نا، پیار اور محبت اور امن اور تشدد سے دور رہنا چاہیے. بہت بہت شکریہ شیما صاحبہ تشریف لانے کے لیے، ہمارے ساتھ جاننے کے لیے. یہ بہت امپورٹنٹ ڈے ہے آج کا جو دن ہے، اور فیصل میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو وائلنس ہے نا، اور یہ دماغوں میں بھر جاتا ہے جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے تھرو گیمز یا ایون ڈومیسٹک وائلنس. یہ جو شعور اور تعلیم اور تربیت ہے نا، یہ آپ کے گھر سے شروع ہوتا ہے. تو سب سے پہلے اپنے گھر سے تربیت شروع کریں. یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ سمجھانا شروع کریں. جو پیٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ کتنے ظلم کر رہے ہوتے ہیں چھوٹے بچے، وہ جو وائلنس وہ جانور کے اوپر اتار رہے ہوتے ہیں نا، وہی بڑے ہونے تک ان کے دماغوں میں بھرا رہتا ہے. اور اسی طرح سیریل کلرز وغیرہ جو ہیں وہ معاشرے میں عام ہوتے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.